Bismillahirrahmanirrahim. This is Zohaib Niazi, and the subject that we are going to discuss today is Principles of Banking. And the book recommended for Principles of Banking is Qazi Shahzad Ehtisham. Before moving on to the subject, let me tell you about the paper pattern of the book. There are 15 MCQs consisting 15 marks. Then there are 12 short question answers, out of which you have to attempt 9 questions that consists of 36 marks. It means that each short question consists of 4 marks. Then there is section B, in which you have to attempt 2 long questions out of 3, and each long question consists of 12 marks. It means that in subjective portion there are 24 marks of long questions and 36 marks for short question answers. So the total paper is of 75 marks. Now moving on to the subject, first of all we will discuss chapter number 1, that is beginning and evolution of bank. In this chapter, the topics that we are going to discuss are introduction, derivation of the word bank, history of the banking, evolution of the banking, then definition of the bank, kinds of banks, and formation of the bank, and at last characteristics of stable banking system. So first of all, let me tell you about the bank. What is bank? Bank is basically the business of accepting deposits and lending loans. कि बैंक क्या होता है कि वो बिज़नेस जिसमें आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके और फिर लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, आइदर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस और फॉर एनी अदर पर्पस. तो लोगों का ही पैसा जो पड़ा होता है बैंक के अंदर, वही बैंक आगे लोगों को लोन दे देता है और उससे वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है थ्रू इंटरेस्ट अर्न करता है. लोगों को डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है और जिन लोगों को लोन दिया जाता है उनसे इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है. तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ द बैंक्स प्रॉफिट. So that was the introduction of the bank. Now moving on to the stages of evolution of the bank. There are basically the 4 ancestors of banks due to which the modern banking has evolved. They are the kings, merchants, money lenders, and goldsmiths. First of all, we will discuss about the kings, that the role of the kings had been vital in the introduction and development of banking system. Why? Because there is a reason that the kings framed rules and made laws of lending or borrowing money for the purpose of business transactions. बादशाहों ने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे कि कैसे लोगों से पैसे लेने हैं और कैसे लोगों को देने हैं उनके कारोबारी लेन देन के लिए. सो दीज लॉज फैसिलिटेटेड बोथ द लेंडर एंड बोरोअर इन देयर डीलिंग्स एट द सेम टाइम. तो इस वजह से जो है वो लेंडर और बोरोअर दोनों के लिए आसानियां पैदा हो गई इन कवानीन की वजह से जो कि किंग्स ने बनाए. सो दे आर नोन एज द एंसेस्टर्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, कि इनको जो है वो बैंकिंग की एवोल्यूशन में एक मेन किरदार समझा जाता है. सेकंड इज मर्चेंट्स. मर्चेंट्स कौन होते हैं? ताजरों को कहते हैं मर्चेंट्स. So merchants were because considered as very rich and respectable people in the society. तो उनको जो है उनकी इस रीज़न की वजह से कि एक तो वो बहुत अमीर होते थे और दूसरा लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे. तो मर्चेंट्स ने एक अहम रोल अदा किया इसके अंदर, बैंक्स की एवोल्यूशन के अंदर. उसकी रीज़न क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट इन मर्चेंट्स. बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड डीलिंग इन मनी दे वर कंसिडर्ड एज ट्रस्ट वर्दी पीपल. अब यहाँ से देखें पता लग रहा है कि उनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से और उनकी फेयर डीलिंग्स की वजह से उनको काबिल एतमाद, काबिल एतबार समझा जाता था. So therefore general public started and continued financial transactions with them. Second is transfer of merchants. In the 14th century, many Italian merchants shifted to England where they started the business of lending money on interest basis. कि 14वीं सदी में क्या हुआ कि कुछ इटालियन मर्चेंट्स जो है वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए और वो लोगों को पैसे देने का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑन इंटरेस्ट बेसिस, सूद की बेस पे. तो इस वजह से उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से यूजुअली बादशाह भी उनसे बोरो करने लग गए. तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग. थर्ड इज बिगिनिंग ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स. बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इसी बुक में हम बाद में डिस्कस करेंगे. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो पैसे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपका चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट. These are known as the credit instruments. So with the expansion in business, the merchants began to give written acknowledgements to the people, which put them in a position to withdraw their money from the agents or friends or merchants. So later these written acknowledgements were considered as credit instruments.
ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے چیک ہوتا ہے تو چیک آپ کسی کو بھی لکھ کے دے دیتے ہیں اپنے سگنیچر کر کے اماؤنٹ لکھ کے, تو لوگ اس سے جو ہے وہ اپنے پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ مرچنٹس تھے جنہوں نے کریڈٹ انسٹرومنٹس کی بنیاد رکھی. لاسٹ پہ دیکھیں تو a bank draft and a bill of exchange are the examples of such instruments. Third one are money lenders or Seth جن کو کہتے ہیں. So money lenders were rich people who started to lend their surplus money to needy people on interest basis. کہ money lenders وہ لوگ تھے جن کے پاس ایکسٹرا پیسے پڑے ہوتے تھے, جو امیر لوگ کنسیڈر ہوتے تھے, تو وہ اپنے سرپلس پیسے جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں کو سود کی بیس پر دیتے تھے. سو منی لینڈرز ور یوز ٹو کال اے سیٹ ڈیورنگ دا رین آف مغلز, کے مغلز کے دور حکومت میں ان کو سیٹ کہا جاتا تھا. اب ان کے پوائنٹس ہیں. فرسٹ آف آل ایکسپینشن آف بزنس. ان دا بگننگ دے پرووائڈیڈ لینڈنگ فیسلٹیز فرام دیئر اون ریسورسز, کے پہلے یہ کرتے تھے کہ یہ اپنا پیسہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیتے تھے ادھار پہ آن انٹرسٹ بیسس. لیکن جیسے جیسے ان کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا گیا تو دے اسٹارٹیڈ ٹو بورو منی فار لینڈنگ پرپزز. پھر وہ لوگوں سے پیسے لے کے اور آگے پھر لوگوں کو لون دینے شروع ہو گئے. تو اٹ مینس دے بگن ٹو بورو فرام دا پیپل ود سرپلس منی اینڈ لینڈ دس منی ٹو دا نیڈی پرسنز. سو دے بورڈ منی ایٹ لو ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ لینڈ اٹ ایٹ اے ہائر ریٹ. کی جن سے یہ پیسے لیتے تھے ان کو تو یہ کم ریٹ آف انٹرسٹ دیتے تھے, لیکن جن کو یہ پیسے لینڈ کرتے تھے, جن کو پیسے یہ لون دیتے تھے, ان سے ہائر ریٹ آف انٹرسٹ ریسیو کرتے تھے. سو جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ دا ڈفرینس آف لو اینڈ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ واز دیئر پروفٹ, کے جو یہ دونوں انٹرسٹ ریٹ جو وہ انٹرسٹ ریٹ لوگوں کو دیتے اور جو لوگوں سے ریسیو کرتے, یہ ان کا پروفٹ ہوا کرتا تھا. Second is advanced form of lender's business. The most important function of modern bank is to accept deposits and to lend money. So modern bank is the advanced form of money lenders. کہ جو آج کل کی ماڈرن بینکنگ ہے وہ بیسیکلی ماڈرن فارم یا ایڈوانس فارم ہے منی لینڈرز کی, کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے ڈپازٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہی لینڈ کرتے ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس تھے منی لینڈرز کے. ناؤ لاسٹ ون اینڈ فورتھ اینڈ سسٹر آف دا ایولیوشن آف بینکنگ از گولڈ اسمتھ. گولڈ اسمتھ وہ ہوتے ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں, جو سنیارے ہوتے ہیں, ان کو گولڈ اسمتھ کہتے ہیں. ڈیو ٹو دا کانفیڈینس ان دا انٹیگریٹی اینڈ سالوینسی آف گولڈ اسمتھ دا پیپل کنسیڈرڈ دیم ایز آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی. کیونکہ لوگوں کو ان کی انٹیگریٹی اور سالوینسی مینس کہ ان کے پیسے واپس کرنے کی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ پیسے ریٹرن کر سکتے ہیں, تو لوگ ان کو آنیسٹ اور ٹرسٹ وردی سمجھتے تھے, ان پہ اعتبار کرتے تھے. تو دے ور دا پیپل ہو نرچرڈ دا بینکنگ سسٹم اسٹارٹیڈ بائی مرچنٹس, کے یہ انہوں نے جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کو گروتھ میں لے کر آئے جو کہ مرچنٹس نے اسٹارٹ کیا تھا. سو واٹ آر دا امپورٹنٹ پوائنٹس آف دا گولڈ اسمتھ. فرسٹ ون از سیف کسٹڈی. سیف کسٹڈی مینس کہ جو چیزیں ان کے پاس رکھواتے تھے یا پیسے, وہ ایک محفوظ ہاتھوں میں سمجھے جاتے تھے. تو دا گولڈ اسمتھ سیٹ اسٹرانگ آئرن سیف لاکرز اینڈ باکسز فار دا سیفٹی آف پریشیس میٹلس, کے ان کے پاس جو ہے وہ قیمتی دھاتوں کے لیے آئرن سیف, الماریاں, لاکرز کی فیسلٹیز ہوتی تھیں. تو سیفٹی کی وجہ سے لوگ ان کے پاس اپنی ویلیویبل چیزیں گولڈ اور سلور اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹس رکھوانے شروع ہو گئے. تو ماڈرن بینکنگ کے اندر جو کسٹڈی کی فیسلٹی, جو سیف کسٹڈی آف ویلیویبلس کی فیسلٹی ہے, وہ یہاں سے اسٹارٹ کی گئی. Second is the beginning of check. After some time, the goldsmith issued written permissions in favor of depositors to get their money and other valuables back. کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ گولڈ اسمتھ ریٹن پرمیشنز دینے لگے ڈپازٹرس کو کہ وہ اپنے پیسے اور باقی چیزیں جو ہے وہ اپنی ویلیویبلز واپس لے سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ریٹن انسٹرومنٹس انہوں نے نکالے جس میں یہ چیک آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنے پیسے جو ہے وہ کسی بھی ٹائم وڈرا کر سکتے ہیں. تو these receipts started to pass from hand to hand in settlement of different transactions with full acceptance. ان کو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہتے ہیں کہ جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جیسے آپ کا چیک ہو تو آپ کسی دوسرے بندے کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. Third point is expansion in business. When the goldsmiths found that most of the money deposited with them lying idle and people were not in the habit of drawing their deposits. On the other hand, they were being constantly requested for loan against good securities on interest basis. They thought it profitable to lend and this proved fruitful for the goldsmith. جب گولڈ اسمتھ نے سمجھا کہ لوگوں کے پاس پیسہ جو ہے وہ بیکار پڑا ہوا ہے, وہ انہوں نے کہیں پہ انویسٹ نہیں کیا, اور لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ لون کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں, مطلب لون ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی لوگوں سے انہوں نے پیسے لینے شروع کر دیے اور پھر ان کو آگے
لون دینا شروع کر دیا. اس طرح انہوں نے ایک پروفیٹیبل بزنس سٹارٹ کیا. تو بینکنگ کا جو بزنس ایکسپینڈ کرنے کا پروسیجر وہ گولڈ سمتھس نے اسٹارٹ کیا. لیٹر انسٹیڈ آف چارجنگ انٹرسٹ فرام ڈپازٹرس دے بیگن ٹو گیو انٹرسٹ آن منی ڈپازٹڈ ود دیم. تو اسی طرح بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ انٹرسٹ بجائے چارج کرنے کے ڈپازٹر سے وہ ڈپازٹرس کو انٹرسٹ دینے لگ گئے, اور جن کو وہ لون دیتے تھے ان سے وہ انٹرسٹ ریسیو کرنے لگ گئے. اس طرح انہوں نے جو ہے وہ پروفٹ ارن کرنا شروع کر دیا. So in modern banking, conclusion is that with the passage of time, the banking activities have greatly increased. Now they deal large number of matters such as obtaining funds, advancing loans, and making investment in different sectors. So because of these activities, bank is considered as indispensable element of economic development. So that was all today's lecture about the evolution of the banking. If you have any query, you can discuss it with me. Thank you so much.